بسم الله الرحمن الرحيم. بعد عزیز طلباء، آج ہی ہمارا نشست نمبر 92 ہے، 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ونفخ اور پھونکا گیا، فی الصور سور میں، فَإِذَا هُم بس اچانک وہ، فَإِذَا هُم بس اچانک وہ، من الاجداث قبروں سے، الی ربہم ان کے رب کی طرف، ینسلون تیزی سے چل رہے ہیں۔ قالوا کہا انہوں نے، یا ویلنا ہے ہماری کم بختی، ہے ہمارے افسوس، من بعثنا کس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرقدنا ہماری خوابگاہ سے، ہماری جگہوں سے، قبر سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ ہذا ما یہ جو، وعد الرحمن وعدہ کیا نہایت مہربان نے، رحمان نے، وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے۔ ان کانت نہیں ہے پونکنا، الا صیحة واحدة مگر زور کی آواز ایک مرتبہ، واحدة ایک مرتبہ، فاذا ہم بس اچانک وہ، جمیع سارے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے ہوئے ہیں۔ فالیوم فالیوم بس آج، لا تظلم نہیں حق مارا جائے گا، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفس کسی شخص کا، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون اور نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم، الا ما مگر جو، کنتم تعملون کیا کرتے تھے تم دنیا میں، جو اعمال تم سے سرزد ہوئے اسی کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ اب بعض الفاظ کی وضاحت سن لیجئے۔ نفخہ، نفخہ، ینفخ، نفخہ، ماضی مجہول، واحد مذکر ماضی مجہول ہے، بمعنی پھونکا گیا، پھونکنا کسی چیز میں، پھونکنا۔ السور، سور یہ اس کا معنی القرن، سینگ، جس کو یعنی آج کل بوق، بغل کہا جاتا ہے، تو وہ اس کا معنی کیا ہے؟ القرن، سینگ وغیرہ۔ الاجداث یہ جدثن کی جمع ہے، بمعنی کیا ہے؟ قبر، بمعنی قبر۔ ینسلون، نسل ینسل، ضرب یضرب سے ہے، یعنی الماشی پیادہ چلنے والے کا تیز رفتار ہونا، نسلن دوڑنا، مجبورن تیز چلنا۔ یہاں پر یا، یہ یا جو ہے نا، یا ندا کے لیے نہیں بلکہ یا تنبیہ کے لیے ہے۔ یعنی یہاں پر اگر یہ دیکھو کہ یا لئی تھا نا، کہ یہاں پر لفظ تنبیہ کے اضافے سے اس کا سوال یعنی یہ ہے کہ ندا تو عقلاء کے ساتھ مختص ہے۔ یہ سوال، ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ یا یعنی یا جو ہے کا ندا وہ عقلاء کے ساتھ مختص ہے اور ویل ذی العقول میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو ندا دینا درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب کا خلاصہ یہ ہے، جس کہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یا یہ ندا کے لیے نہیں ہے بلکہ تنبیہ کے لیے ہے، لہٰذا آپ کو اعتراض نہیں رہے گا۔ یا یہ کہ مجازن ویل کو ندا سے، یعنی ای یا ویلنا احذر فہذا وَإِنْ حُضُورِكَ، جمہور کے نزدیک یا ویلنا ہے وغیرہ، یعنی یا ویلنا، یہ یا یعنی بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ یا تنبیہ کے لیے ہے، یا ندا کے لیے نہیں ہے۔ من بعثنا جمہور کے نزدیک یعنی من استفہامیہ مبتدا ہے اور بعثنا اس کی خبر ہے، اور یہاں پر بعثنا یہ انشرنا کے معنی میں، انشرنا کے معنی میں ہے۔ مرقد یہ بعثنا کا متعلق ہے،
برقدنا یہ بعثنا سے متعلق ہے، اور مرقدنا، مرقد یہ مصدر میمی ہے، نیند سونا، اور اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے، یعنی خوابگاہ، قبر۔ مفرد کو مصدر ہونے کی وجہ سے جمع کے قائم مقام کر دیا ہے۔ هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون۔ اب دیکھو کہ اس عبارت میں وعدہ اور صدقہ، ان دونوں کا یعنی مفعول کیا ہے؟ محذوف ہے۔ تو اصل عبارت یہ ہے ای وعدنا به وصدقونا فیہ۔ سمجھ گئے ایک بات؟ دوسری بات یہ کہ ہذا مبتدا ہے، اور ما وعدنا الرحمن یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وعدنا الرحمن یہ قالو محذوف کا مقولہ ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہو، محل نصب میں ہو۔ آخری بات، ان کانت، کانت کی جو ہی ضمیر کا مرجع ہے وہ ہے یعنی النفخت، ہی النفخت، ان کانت یعنی ان کانت النفخت الا صیحة واحدہ، تو ہی ضمیر کا مرجع النفخہ ہی، ای کانت ای النفخت، تو وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے۔ اب وضاحت سمجھ لیجئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پونک مار دی جائے گی، یہ نفخہ ثانیہ ہے۔ السور یعنی قرن کو کہتے ہیں، یا یہ کہ جمع سورتن ہے۔ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، بس وہ یکایک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ اجداث جمع جدثن کی قبر کو کہتے ہیں، ینسلون تیزی سے دوڑیں گے۔ اچھا، اب قالو تو وہ کہیں گے، یعنی بوقت بعث کا اقرار کیا کہیں گے؟ قالو وہ کہیں گے یعنی کفار، یا ویلنا من بعثنا، ہے ہماری کم بختی، ہم کو کس نے اٹھا دیا۔ بعثنا بمانا انشرنا ہے، یعنی من مرقدنا، ہمارے قبروں سے یعنی خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ یعنی مجاہد کا قول ہے رحم اللہ، فرماتے ہیں کہ کفار کو نیند کا ایک جھٹکا سا محسوس ہوگا جس میں نیند کا ذائقہ پائیں گے۔ اسی وقت اچانک آواز دی جائے گی، اے اہل قبور، وہ جواب دیں گے ہم کو کس نے زندہ کر کے اٹھا دیا۔ وہ اپنے خیال کی تقلید کر کے کہیں گے یہ نیند نہیں بلکہ انبیاء والی سچی قیامت ہے۔ هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ یا اس سے یہ ہے یعنی یہ ملائکہ کا کلام ہو، یا متقین کا کلام ہے، یا کافروں کا کلام ہے، یعنی ان کو اس وقت رسولوں کا سنا ہوا یاد آ جائے گا، بذات خود یہ جواب دیں گے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے یعنی کر رہے ہوں گے، یا یہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہیں گے۔ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ما وعدنا الرحمن، یہاں پر جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے، اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں کی سچائی ہے، گویا کہ موعود اور مصدق کو وعدہ اور صدق سے تعبیر کیا ہے۔ یا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ما ہے، ما موصولہ مانے تو تقدیری کلام یہ ہوگی، هذا الذي وعدہ الرحمن والذي صدقہ المرسلون، ای والذي صدق فیہ المرسلون، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور وہ جس میں رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت، بس وہ نفخہ اخیرہ، الا صیحة واحدة، إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضر، ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکایک یہ سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے حساب اور کتاب کے لیے۔ پھر وہ یعنی ذکر کیا جو اس دن ان کو کہا جائے گا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اس دن کسی پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بھی
تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے. یعنی کسی شخص پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جو اعمال اس کے ہاتھ نے دنیا میں کمائے، جو اعمال اس نے کیے، خیر کے کیے، شر کے کیے، وہ سب کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اگر وہ مومن ہے اور اس سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو وہ اس کا ازالہ کر کے اس کو کیا کیا جائے گا، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ، یا کوئی اور اللہ تعالیٰ جو غفور رحیم ہے اپنی بخشش کے ذریعے اس کو بخش کے جنت میں داخل کر دیں گے. لیکن جس کو ایمان کی دولت نہیں ملی، بے ایمان دنیا سے گیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کہ جو نا کہ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کر، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر کے مقدار بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. ہر شخص کو اس کے نفس کا بدلہ، جو کچھ اس کے ہاتھ نے دنیا میں کمائے، اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں بدلہ دیں گے الا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے دنیا میں کیا تھا اس کا مکمل بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا. ان اصحاب الجنت فی شغل، جنتیوں کے کچھ احوال اس سے آگے بیان فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.